مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصر، ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہہ خانوں سے برآمد ہونے والی اشیاء سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس جاتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ معائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ رومی و یونانی جو فاتح و حکمران قوم سمجھے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غارت گری کے لیے ترغیب دہ اصول و قواعد بنا لیے گئے تھے۔ قتل انسان معمولی تفریح گاہوں کے لیے سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامت مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھی، اور جہالت و تاریکی جس قدر چاہو موجود تھی۔ اشوک چندر گپت اور بکر ماجید بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ حیات، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندیوں کو خاص طور پر ناز تھا۔ کرشن رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذہب کی حکایات اور مہابھارت اور رام لیلا کے رزمیہ افسانے بھی ان کو یاد تھے۔ لیکن جس زمانے کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمنی مذہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت و حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور و شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر موجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کی بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو بپہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر بتوں سے قسم کھانے کو بھی خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کے پلید اور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصے میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زناکاری کے لیے مصریوں کے طرح اصول و قواعد مقرر ہو کر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔ سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کی۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی تو عوام کی بدتمیزیاں کس صورت میں دستیاب ہوں گی، اندازہ لگا لیجیے۔ ہندیوں کے اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرمگاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری و ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی کس قدر عظیم و اہم تھی۔ اب تک جن ملکوں کا ذکر ہوا سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور و متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد و سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشس، تاؤ اور بدھ تین مذاہب کی کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹرک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں کوئی سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوئی تو اسی وقت میں جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے چین میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برما، یورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی
یا ان کو بمشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رش خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ ان تمام ملکوں کے حالات سننے کے بعد یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی، اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اسی طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب و تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرا و تار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے مرسل اور ہادی و رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ تعالی نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامے کی ضرورت کو پیدا اور حویدہ کر دیا تھا، اور ساری کی ساری دنیا یک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا، اور ربع مسکون کے اس تاریک شب کی ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا۔